آج حضرت اسامہ بن اسال بن ان اسال کی زندگی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کس طرح راہ ہدایت پر لائے، جی، اور وہ ساری جو بات تھی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق تھے اور جس طرح آپ ان سے پیش آئے، اس سے وہ متاثر ہو کر اسلام قبول کیا۔ جی، تو حضرت اسامہ بن اسال یمامہ کے بادشاہ حکمران سردار تھے، جی، بہت طاقتور بڑے باروب آدمی تھے، جی، اور دین اسلام کے بہت خلاف۔ اچھا جی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کئی دفعہ تکلیف پہنچانے بلکہ آپ کو شہید کرنے کی کوشش کی، لیکن آپ کے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم کتنی ہی صحابہ کو جی، اس شخص نے شہید کیا۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے ہدایت دینی تھی۔ ایک دن اپنے علاقے سے نکلے عمرہ کرنے کے لیے کہ ہاں میں وہاں جاؤں، جو بت رکھے ہوئے ہیں ان کی خدمت میں پیش ہوں، ان کے سامنے قربانی کروں۔ ٹھیک ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی حفاظت کے لیے کچھ لوگوں کو مقرر کیا ہوا تھا جو رات گشت کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، پرانے دور میں ہمارے گاؤں وغیرہ میں یہ بھی سلسلہ تھا، اب یہ تو روایت نہیں ہے چلتی آج۔ تھی، بالکل ایسی تھی۔ تو وہ جو نوجوان تھے جو گشت کر رہے تھے، ان کو جاتے ہوئے انہوں نے دیکھا، جو انہوں نے پکڑ لیا، ٹھیک ہے، پکڑ کے لا کر پیش کر مسجد دیا۔ نبوی کے ستون کے ساتھ باندھ دیا۔ اچھا جی، رات کا وقت ہے ٹھیک کہ ہے، صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے اور جو آپ فیصلہ فرمائیں گے۔ آپ آئے تو آپ نے دیکھا یہ تو سمامہ ہے۔ لوگوں سے کہا آپ جانتے ہو کہ یہ کون آدمی ہے؟ انہوں نے کہا جی نہیں۔ آپ نے فرمایا یہ تو یمامہ کا بادشاہ ہے، اور اس کو بھی خط لکھا تھا جو عرب و عجم کے دیگر بادشاہوں کو جو خطوط لکھے گئے تھے، دعوت نامے لکھے گئے اس میں بھی بعض مورخین کہتے ہیں کہ 6 آدمیوں کو لکھا تھا، بعض 8 کہتے ہیں، اور اس کو بھی شامل کرتے ہیں اس میں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک۔ تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بندھے ہوئے ہیں ستون کے ساتھ، ان کے پاس جاتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں بڑی شفقت سے محبت سے، سمامہ کیا حال ہے اور آپ کی کیا رائے ہے؟ بات وہ سمجھ گیا کہ یہ کیا رائے ہے، کیا مطلب ہے۔ یعنی میں کیا دلیر آدمی تھا، کہنے لگا ٹھیک کہ اگر تو مجھے آپ قتل کرنا چاہتے ہیں تو میں نے چونکہ آپ کے کئی صحابہ کو قتل کیا ہے، آپ حق بجانب ہیں، بدلہ لے سکتے ہیں، البدلہ لے سکتے ہیں، اور اگر آپ معاف کر دیں تو ایک قدردان آدمی کو جو آپ معاف کریں گے، آپ معاف کریں گے، اور اگر پیسے لینا چاہتے ہیں تو جو بات پیسے آپ بھی میرے پاس فرمائیں۔ بہت ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں سنی صلی اللہ اور علیہ وسلم۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، آپ تشریف لے آئے، اور آپ نے اپنے گھر یہ حکم دیا کہ گھر سے کھانا جانا چاہیے ان کے لیے، اور میری اونٹنی کا دودھ اسے بھیجا جائے، خاص طور پہ اسے بھیجا جائے۔ ٹھیک، یہ آپ کی یعنی اخلاق اور کردار۔ جی، دوسرے دن پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور یہی بات ہوئی، اور تاحال پہ ہم وہ بندھے ہوئے ہیں ابھی، ہاں بندھے ہوئے ہیں، اور اس نے جواب بھی یہی دیا کہ آپ قتل کرنا چاہتے ہیں تو میں نے بھی آپ کے کئی صحابہ کو قتل کیا ہے، آپ کا حق بجانب ہے، اور اگر آپ معاف کر دیں گے تو ایک قدردان آدمی ہے جس کو آپ معاف کریں گے، یعنی آپ کی قدر کی جائے گی، یعنی آپ کے معاف کرنے کی میں قدر کروں گا۔ پیسے لینے ہیں تو جتنے مرضی پیسے کا۔ دوسرا دن ہو گیا، تیسرے دن بھی یہی سوال جواب، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو چھوڑ دو۔ ٹھیک، باہر نکلے، اللہ کے رسول کے اخلاق سے اتنے متاثر تھے، آپ کے کردار سے، کہ ایک آدمی جو دشمن ہے اور ہاتھ میں آیا ہوا ہے، اور عرب کی جو صورتحال تھی وہ آپ جانتے ہیں، اور پتا تھا میں نے اتنے سارے ان کے لوگوں کو شہید کیا ہوا ہے باقاعدہ جو ہے، تو آپ نے فرمایا اسے چھوڑ دیجیے، اور وہاں سے نکلے تو یہ جنت البقیع کے پاس اس وقت یہ نخلستان سا تھا، جی جی، کوئی پانی کا ایک بڑا تالاب وغیرہ جمع پانی تھا، وہاں جا کے غسل کیا، اور غسل کر کے واپس مسجد نبوی میں آ گئے اور آتے ہی کلمہ پڑھ لیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ اصل چیز ہے اخلاق آدمی کا، کردار آدمی کا. آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کی اخلاق کا قرآن گواہی دیتا. سبحان اللہ. تو اس کے بعد کہنے لگے کہ یا رسول اللہ میں عمرہ کرنے جا رہا تھا اور میں نے عمرہ کرنا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب عمرہ آپ ہمارے طریقے سے کریں گے، ہم آپ کو بتائیں گے کیسے کس طرح کرنا ہے. آپ کو آپ نے تعلیم دی. ٹھیک ہے. چلے گئے مکہ مکرمہ بیت اللہ میں. داخل ہوتے ہی تلبیہ زور سے پڑھا، اور یہ پہلے آدمی ہیں جنہوں نے تلبیہ زور سے پڑھا. ہاں تلبیہ زور سے پڑھا بیت اللہ میں، لبیک اللہم لبیک. تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ بات سن کر تو کافر وہیں دار الندوہ میں بیٹھے رہتے تھے. یہ جو ہے وہ فتح مکہ سے پہلے کا یہ واقعہ ہے. ہاں جی، یہ فتح مکہ سے پہلے کا واقعہ ہے. تو آپ جو ہے لوگ کٹھے ہو گئے، تلواریں پکڑی ہوئی ہیں، برا کون آدمی ہے. ایک آدمی جو ہے وار بھی کرنے لگا، دوسرے نے روک دیا کہ آپ کو پتہ نہیں یہ کون آدمی، یہ یمامہ کا بادشاہ ہے اور ہماری مکہ والوں کی ساری گندم وہاں سے آتی ہے. اگر کوئی ایسا مسئلہ ہو گیا تو گندم نہیں آئے گی، آپ قید پڑ جائے گا. آپ نے وہاں عمرہ کیا، عمرہ کر کے واپس اپنے وطن آ گئے، اور آتے ہی حکم دیا کہ مکہ مکرمہ میں گندم کا ایک بھی دانہ نہیں جائے گا. اب جب یہ بات کفار مکہ کو پتہ چلا، بڑے پریشان. تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا کہ آپ نے ہمارے آباء و اجداد کو تو قتل کر دیا بدر میں، تو جو اب ہمارے بچے جو ہیں آپ ان کو بھی مارنا چاہتے ہیں. یہ صلہ رحمی تو نہیں، آپ تو صلہ رحمی کی تعلیم دیتے ہیں. جی 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 جی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو خط لکھا کہ آپ گندم نہ رکیں، جاری کر دیں. اللہ اکبر، سبحان اللہ. یہ یعنی کس طرح اللہ نے ہدایت دی، اور کس طرح اب اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوئے تو بڑا افسوس کیا، یا رسول اللہ میری زندگی تو ایسی ہے، میں نے تو کتنی لوگوں کو آپ کے صحابہ کو قتل کیا، میرا کیا بنے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سمامہ ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کہ دیکھو جب ایک آدمی اسلام لے آتا ہے تو اس کے پہلے زندگی کے جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں. وہ جیسے ایک عمارت کو گرا دیا جاتا ہے تو نئی زندگی جو ہے وہ شروع ہوتی ہے. اور یہی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کئی اور کفار کو بھی بتائی. جو بوڑھے لوگ آئے تھے اور آ کر کہنے لگے یار کہ یا رسول اللہ آپ کہتے ہیں جی اسلام لے آؤ، ساری زندگی ہم نے شراب پی ہے، ساری زندگی ہم نے بدکاریاں کی ہیں، قتل و غارت کی ہے، اب اگر ہم اسلام لے آئیں گے تو کیا فائدہ ہمارا ہوگا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بھی یہی فرمایا تھا کہ ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اور فاولئک یبدل اللہ سیئات نیکیوں میں بدل دے گا اللہ تعالیٰ. تو پھر بہرحال گندم آنا شروع ہوئی، اور ان لوگوں کو اللہ کے رسول کے حکم پر ان کو دانا پانی جاری کیا گیا. اللہ اکبر کبیرہ. یہ تو اس میں سب سے بڑا سبق جو ہمارے لیے ہے وہ تو ہے اللہ کے رسول کا اخلاق، کردار، ہمدردی، شفقت اور حلم اور بردباری. یہ کوئی ایک واقعہ تو نہیں، اللہ کے رسول کی زندگی تو بھری پڑی ہے حلم اور بردباری سے. ایسے ایسے کافروں کو آپ نے معاف کیا کہ جنہوں نے ساری زندگی آپ کو چین نہیں لینے دیا. تو اللہ تعالیٰ ہم میں بھی اللہ کے رسول کی یہ اخلاق کی کوئی جھلک پیدا کر دے. آمین آمین. بیسکلی تو یہ ہمارے لیے ایک اسوہ حسنہ ہے، بہترین جو ہے وہ ہے ہی اسی لیے کہ اس سیرت کو ہم اپنائیں، اور ایسے اخلاق اور ایسی چیزیں اور اتنا برداشت اور یہ خوبصورت چیزیں، یعنی اختیارات ہونے کے باوجود، قبضے میں ہونے کے باوجود آپ نے بدلہ نہیں لیا اور اپنے اخلاق کے ساتھ اس کا دل جیتا. اور پھر جب واپس گئے تو اپنے لوگوں کو بنو حنیفہ کے جو قبیلہ تھا ان کے لوگوں کو جمع کیا، اور جمع کر کے ان کے سامنے یہ آیت پڑھی کہ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول. اور ان کو سمجھایا، چونکہ اس وقت مسیلمہ کذاب کا جو یہ فتنہ تھا وہ اٹھا ہوا تھا بڑا، اور مسیلمہ کذاب بھی
اللہ کے رسول کی جو وحی ہے اس کی نقل اتارا کرتا تھا کہ جس طرح یہ بڑی یعنی قافیہ ملا کے، تو اس طرح ان کو سمجھاتا رہا. اور وہ جو مسلمہ کذاب اپنی وحی پیش کرتا تھا، اس کی ایک نمونہ بھی بعض مورخین نے لکھا ہے، اور یہ تفسیر کی کتابوں میں بھی آیا. وہ کہتا اس کی یعنی نمونہ جو اس کا صحیح تھا، وہ کہتا یا سفدا نقی ما تنقینی، کہ اے جو اپنے کیا کہتے ہیں اس کو، سفدا مینڈک، ٹھیک ہے، اے ٹرانے والے مینڈک، تو ٹراتا کیوں نہیں، اور تو پانی پینے والوں کو منع کیوں نہیں کرتا، تو پانی پر لا تقدرینا کیوں نہیں، ان گدلا کیوں نہیں کرتا. یہ صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وحی ہے نا، اس کا نمونہ اپنے لوگوں کے سامنے پیش کرتا. تو سب مسلمہ کذاب کا تو آپ کو پتہ ہے، بعد میں حضرت اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا اچھا جی میں بھی آپ کے ساتھ نبی ہوں اور میرا بھی حصہ ہے، آپ اپنے بعد میرا اعلان کر جائیں. تو یہ واقعہ تو اور چلو، تو ثمامہ بن اسال نے اس کے خلاف بھی پھر جہاد کیا. صحیح سبق یہ بھی ملتا ہے دونوں طرف سے. ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اخلاق ہے اس سے بھی سبق ملتا ہے کہ اقتدار ہونے کے باوجود، اختیار ہونے کے باوجود، اور ایک ایسے بندے کو جس نے آپ کے صحابہ کو قتل کیا، نقصان پہنچایا، برملا، اس کو پکڑے جانے کے باوجود اپنے پاس ہے، اپنے سر، اس کے باوجود جو ہے نا اس سے بدلہ نہیں لیا، بلکہ جو ہے وہ اپنے اخلاق کے ساتھ، خوبصورت اخلاق کے کریمیہ کے ساتھ اس کا دل جیتا. اور دوسری طرف جو ہے وہ آپ یہ دیکھیے کہ سیدنا ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بھی دیکھیے کہ انہوں نے بھی پھر وہ یہ نہیں ہے کہ قید میں تھے تو قید کی وجہ سے انہوں نے جو ہے وہ کلمہ پڑھا یا خوف کی وجہ سے پڑھا. جب انہوں نے دیکھا کہ انہوں نے مجھے آزاد کر دیا ہے، تو پھر جا کے اپنی مرضی کے ساتھ پھر وہ جو ہے نا وہ غسل کیا، اور اس کے بعد پھر آ کے کلمہ پڑھا. اور اس کے بعد پھر ماشاءاللہ ان کے اندر جو ایک جرت تھی، جو ایک بہادری تھی، اس کا مظاہرہ کیا. گئے عمرہ کرنے کے لیے، تو وہاں پہ جا کے علل اعلان اور برملا، جسے کیا کہتے ہیں کہ ببانگ دہل، جو ہے وہ انہوں نے عمرہ کیا. اس کے بعد پھر وہ آ گئے. تو یہ ہمارے لیے جو ہے نا یہ بڑی بہترین مثالیں ہیں سیدنا ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ حیات طیبہ ہو، اسی طرح دیگر جو صحابہ کرام ہیں ان کے تذکار جمیل ہوں. تو ان سے ہمیں بھی، خود کو بھی اور اپنے بچوں کو بھی جو ہے وہ متعارف کروانا چاہیے. اور یہ وہ کریکٹر ہیں، یہ وہ کردار ہیں جو ہمارے لیے ایک بہترین رہنمائی کا بنیادی اصول رکھتے ہیں.